معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کلوش عثمان سیزن 5 کی ایپیسوڈ 131 کے پارٹ 3 کے بارے میں۔ پہلے 2 پارٹ بھی ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی ہیں، اگر آپ نے ابھی تک وہ نہیں دیکھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان جنگل میں سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر وقت ہوشیار رہنا۔ تک ہم بہت سے لوگوں سے جنگ کر چکے ہیں لیکن سنجاق کے لوگ مختلف ہیں، لٹیرے اور کچھ قاتل ہیں، ان میں سے چند نے تو اپنے والدین کو بھی ذبح کر دیا تھا۔ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں تو ان میں سے ایک سپاہی کہتا ہے کہ وہ ابھی تک آپ سے نہیں ملے شہزادے۔ جواباً اورحان کہتا ہے کہ جو اپنے والدین کو مارتا ہے وہ کسی کو بھی نہیں پہچانتا، ہمارا کام صرف انہیں روکنا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ینی شہر میں ایک چھوٹا بچہ یعنی چھوٹا جیر کتائے بازار میں بھاگ رہا ہوتا ہے اور فاطمہ خاتون اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے اور پکار رہی ہوتی ہے کہ رکو جیر کتائے رکو، تو جیر کتائے کہتا ہے کہ میں نہیں رکوں گا، میں تمہارے ہاتھ نہیں آؤں گا، میں تمہیں یہ سب نہیں کرنے دوں گا۔ بھاگنے کے دوران جیر کتائے کے ہاتھ میں جو بھی سامان آ رہا ہوتا ہے وہ اس کو پھینک رہا ہوتا ہے۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک آدمی سے جا ٹکراتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اس عورت نے مجھے پکڑ لیا تو بہت برا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے آپ کو اس آدمی کے پیچھے چھپاتا ہے۔ فاطمہ اس کو کہتی ہے کہ بزدل یہاں آؤ، اگر عثمان بے تمہیں دیکھتے تو وہ کیا کہتے؟ جواباً جیر کتائے کہتا ہے میرا نام جیر کتائے ہے اور میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ عثمان صاحب کا نام سن کر وہ آدمی کہتا ہے فاطمہ سے کہ کیا آپ عثمان صاحب کو جانتی ہیں؟ تو فاطمہ کہتی ہے کہ یہاں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو عثمان صاحب کو نہیں جانتا، لیکن تم ہوشیار رہنا، عثمان صاحب واقعی بہت خصیلے آدمی ہیں، موجودگی میں سوچ سمجھ کر بات کرنا، ساتھ ہی وہ ہاتھ سے گلا کاٹنے کا اشارہ کرتی ہے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے ایسے پہلے کبھی نہیں سنا۔ تو فاطمہ کہتی ہے کہ ایسا کوئی بچہ ہی نہیں جو تمہیں اس بارے میں بتاتا کہ اپنے سر کی حفاظت کرو۔ اس کے ساتھ ہی جیر کتائے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے تو فاطمہ خاتون اس کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہاں آؤ جیر کتائے، تمہارا ختنہ ہوگا، اور پھر جیر کتائے کو پکڑ کر خواتین کے حوالے کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کو لے چلو۔ خواتین جیر کتائے کو پکڑ کر وہاں سے لے جاتی ہیں، جبکہ جیر کتائے چیخ رہا ہوتا ہے کہ چھوڑ دو مجھے، میں نے ختنہ نہیں کروانا، چھوڑ دو مجھے۔ تبھی فاطمہ خاتون بھی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تبھی وہ شخص جو فاطمہ سے ملا ہوتا ہے وہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے، جب وہ اپنے ایک دوست سے مل رہا ہوتا ہے جنگل میں، اس کا دوست اس کو کہتا ہے کہ تمہیں ایک وقت آئے گا عثمان سے ملاقات کرنی ہوگی اور یہ جیر کتائے کا تعویذ ہے جو تم نے اس کو دینا ہے۔ دوسری جانب ملعون خاتون اور عثمان صاحب اپنے کمرے موجود ہوتے ہیں تو ملعون خاتون عثمان کو کہتی ہے کہ جناب تمام تیاریاں مکمل ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلا دیا گیا ہے اور جن کے پاس سامان کی کمی تھی ان کو سامان بھی دے دیا گیا ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ملعون ماشاءاللہ، اور ساتھ ہی ملعون خاتون کہتی ہیں کہ سب لوگوں نے جب سنا کہ آپ آ رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوش جیسے وہ اس لمحے کے انتظار میں ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ عثمان صاحب کو ان کا چوغا پہناتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو فتح سے خوش کرنا چاہتا تھا لیکن ابھی کے وقت کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، چلو دعوت میں چلتے ہیں تاکہ وہ تھوڑا خوش ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ ملعون خاتون کے سر پر بوسہ دیتے ہیں۔ ادھر اورحان سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں مسلسل آگے کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے کہ اچانک درخت کے اوپر سے 2 وحشی رسیوں کے ذریعے نیچے چھلانگ لگا دیتے ہیں تو اورحان غازی چلاتے ہیں کہ سپاہیوں ہوشیار ہو جاؤ، یہ ایک گھات ہے، اور اس کے ساتھ وہ اپنی تلوار بے نیام کر لیتے ہیں اور وہ گھوڑوں سے نیچے اتر جاتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے خوفناک شکلوں والے وحشی ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی اورحان کہتا ہے اللہ اکبر، اور اس کے ساتھ ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان وحشیوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ اورحان کو اس طرح لڑتے ہوئے دیکھ کر ایک وحشی کہتا ہے کہ یہ ایک اچھا جنگجو ہے، جبکہ دوسرا وحشی کہتا ہے کہ ہم نے اس سے بھی اچھے جنگجو دیکھے ہیں، میں اس سے رحم کی بھیک مانگواؤں گا۔ ساتھ ہی وہ وحشی آگے بڑھ کر اورحان پر حملہ کر دیتا ہے لیکن اورحان اس کی ایک نہیں چلنے دیتا اور جلد ہی اس کو لات مار کر زمین پر پھینک دیتا ہے، جبکہ اورحان کے ساتھی بھی وحشیوں کا بھرپور مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، مگر وحشی بھی ان پر ہر طرف سے زبردست حملے کر رہا ہوتا ہے۔ اورحان اور اس کے ساتھ لڑنے والا وحشی بھی ایک دوسرے پر بکوں اور لاتوں کی برسات کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ وحشی اورحان کو کہتا ہے کہ میں تم سے رحم کی بھیک منگواؤں گا، اور جواباً اورحان کہتا ہے مرنے سے پہلے تو کبھی بھی نہیں۔ کہتے ساتھ ہی اورحان اس وحشی کو ایک زبردست ٹکر رسید کرتا ہے۔ جوابی کارروائی میں وہ اورحان پر حملہ کرتا ہے جس سے اورحان کا بازو زخمی ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر اورحان مزید غصے میں آ جاتا ہے اور اس وحشی پر حملہ کرتا ہے جس سے اس وحشی کا بازو بھی شدید زخمی ہو جاتا ہے کہ دوسرے وحشی اورحان کے ساتھیوں پر حاوی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اکثریت کے گلوں پر وحشیوں کی تلواریں ہوتی ہیں، مگر ادھر اورحان مخالف کے حملے کو ناکام بنا کر تلوار اس کے گلے پر تان لیتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے بالکل سناٹا چھا جاتا ہے اور سب بالکل پرسکون ہو جاتے ہیں۔ وحشیوں کا سردار اورحان سے پوچھتا ہے کہ کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ جواباً اورحان کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کے قائد سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو جواباً دوسرا وحشی کہتا ہے کہ ہمارا کوئی قائد نہیں ہے، ہم سب برابر ہیں، تم کون ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ اورحان گرجدار آواز میں کہتا ہے کہ میں عثمان بے کا بیٹا اورحان بے ہوں۔
تو جواباً وحشی کہتا ہے کہ تم سردار کے بیٹے ہو، لیکن تمہارا مقام ہمارے دروازے سے گزرنے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو ارحان پوچھتا ہے کہ داخل ہونے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو جواباً وہ وحشی کہتا ہے کہ سب سے پہلے تمہیں اپنی تلوار اور لباس کو ہٹانا ہوگا، اس کے بعد ہی تم اس دروازے سے داخل ہو سکتے ہو۔ تو یہ سن کر ارحان کہتا ہے کہ جس بندے پر تم نے گھات لگائی ہے اس کو تلوار چھوڑنے کا کہہ رہے ہو؟ یہ بات سن کر ارحان کے ہاتھوں زخمی ہونے والا وحشی کہتا ہے کہ اتنا خون بہانے کے بعد بھی اگر تم زندہ ہو تو تمہاری جان ہماری امانت میں ہے، سردار کے بیٹے، اپنا لباس اور تلوار چھوڑ دو تاکہ ہم تمہارا درد سن سکیں۔ اگلے سین میں ہم یونس ایمرے کو دیکھتے ہیں جو چھڑی اٹھائے ہوئے یعنی شہر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ ان کا حلیہ بالکل شیخ ادابلی جیسا ہوتا ہے۔ اسی لمحے خواتین جیرکوتائی کو پکڑ کر وہاں پر پہنچتی ہیں۔ وہ چلاتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے، میں ختنہ نہیں کرواؤں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ بھاگتے ہوئے اپنے ہم عمر بچوں کے پاس جاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ قربان ہوتے ہوئے مویشیوں کی طرح یہاں کیوں کھڑے ہو، بھاگو بھاگو یہاں سے بھاگو۔ اسی لمحے بحران خیمے سے باہر آتا ہے اور بلند آواز میں کہتا ہے، دستور عثمان بے۔ اس کے یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب ملعون خاتون کے ساتھ اپنے خیمے سے باہر آتے ہیں اور سب کو پرجوش انداز میں السلام علیکم کہتے ہیں۔ جواباً تمام لوگ بھی بڑے پرجوش انداز میں عثمان صاحب کو وعلیکم السلام کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ عثمان صاحب جب آگے بڑھتے ہیں تو جیرکوتائی بھاگتا عثمان صاحب کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور مجھے بچائیں۔ یہ دیکھتے ہوئے الگن خاتون بھی جیرکوتائی پکارتے ہوئے اس کے پیچھے جاتی ہے۔ عثمان صاحب جیرکوتائی کو گلے لگا کر پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو جیرکوتائی کہتا ہے کہ میں کسی چیز سے نہیں ڈر رہا، بس میں بابا کا انتظار کر رہا ہوں اور میں ان کے آنے سے پہلے سنت پوری نہیں کروانا چاہتا۔ یہ سن کر عثمان صاحب غمگین ہو جاتے ہیں اور اس کو پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں، تو کیا ایسا ہے؟ ہاں، میری بات غور سے سنو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے بابا کے آنے تک سنت کی رسم کو ملتوی کرتے ہیں۔ یہ سن کر جیرکوتائی بہت خوش ہوتا ہے اور عثمان صاحب کے گلے لگ جاتا ہے۔ اپنے ساتھی کا سن کر بحران کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قبیلے کے لوگ عثمان صاحب زندہ باد کے نعرے لگانا شروع ہو جاتے ہیں اور عثمان صاحب سب لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف کھڑے یونس ایمرے یہ سب منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تبھی عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم سب اپنے گھوڑوں اور تلواروں کے ساتھ مزید فتوحات کی جانب بڑھیں گے۔ تو یہ سن کر لوگ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جناب انشاءاللہ۔ عثمان صاحب مزید کہتے ہیں کہ لیکن یہ کرتے ہوئے ہمیں ٹھوکروں سے بچنے کے لیے اپنے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضابطے پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم نہیں رکیں گے، ہم اپنے پسینے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گے۔ اگر ہم مہمات کے دوران ایمان پر قائم رہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا رب ہمارے لیے کیسے راستے ہموار کرتا ہے۔ کیا آپ سب میرے ساتھ مل کر اس راستے پر چلیں گے؟ تو بچوں سمیت تمام لوگ کہتے ہیں بالکل حضور بالکل۔ عثمان صاحب دوبارہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ سب میرے ساتھ اس راستے پر چلیں گے؟ تو سب کہتے ہیں ہاں جناب ہاں۔ عثمان صاحب خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں، ارے ماشاءاللہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے آپ جیسے لوگوں کا سردار بنایا ہے۔ تو جواباً ایک شخص کہتا ہے کہ میرا رب آپ کو پوری امت کا سردار بنائے عثمان بے۔ اس کے بعد ایک خاتون کہتی ہے کہ اللہ پاک آپ کو لمبی عمر عطا کرے عثمان بے۔ اس کے بعد پورے قبیلے میں عثمان صاحب زندہ باد، عثمان صاحب زندہ باد کے نعرے گونجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یونس ایمرے اس سارے منظر کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی تمام لوگ کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں، مگر یونس ایمرے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوسری جانب چہرہ کر کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ تبھی عثمان صاحب بحران کو کہتے ہیں کہ گاؤ بحران گاؤ تاکہ ہماری روح خوشی سے بھر جائے۔ تو بحران گانا شروع کر دیتا ہے، جنت میں چاندی کی لہریں، جنت میں چاندی کی بہتی ہوئی لہریں اللہ اللہ پکارتی ہیں، اسلام کی بلبلیں نکلتی ہیں اور اللہ اللہ پکارتی ہیں، توبہ کی شاخیں جھولتے ہوئے زباں سے قرآن سناتی ہیں، جنت کے میدان میں گلاب کی کلیاں اللہ اللہ پکارتی ہیں، حق کے عاشق اس کے لیے آنسو بہاتے ہیں، حق کے عاشق اس کے لیے آنسو بہاتے ہیں۔ بحران کی نظم سنتے سنتے یونس ایمرے کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بحران کی نظم آگے بڑھتی ہے، وہ نور سے پر نور ہو گیا اور اللہ اللہ پکارتا ہے، حق سے جو چاہو مانگو اور ایک رہنما کے ساتھ اس رستے پر چلو، بلبل کو گلاب سے عشق ہو گیا اور اللہ اللہ پکارتی ہے۔ مسکین یونس، کل کا انتظار مت کرو بلکہ کل کا حساب آج ہی دو، کل حق کے دیوان میں اللہ اللہ پکارو، کل حق کے دیوان میں اللہ اللہ پکارو۔ اس کے ساتھ ہی بحران کی نظم ختم ہو جاتی ہے۔ بحران کی نظم سن کر سبھی بہت زیادہ محظوظ ہوتے ہیں۔ تبھی عثمان صاحب کہتے ہیں کہ کس قدر خوبصورت اور حکمت والا کلام ہے، اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہمیں یہ سننا نصیب ہوا۔ تبھی ملعون خاتون بھی کہتی ہیں کہ ہم نے سنا اور بہت بار سنا، لیکن ایسا کلام ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا۔ تبھی عثمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ خوبصورت الفاظ کس کے ہیں؟
تو بحران کہتا ہے کہ نہ کبھی کسی نے اس کی آواز سنی، نہ کبھی کسی نے اس کو دیکھا۔ اس کو عاشق یونس کہتے ہیں، تب تک امر بے کے شاگرد ہیں۔ تبھی عثمان صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ، ارے ماشاءاللہ، یہ اس عاشق یونس کے دل کے الفاظ ہیں۔ یہ سنتے ہوئے یونس بے کافی پریشان نظر آتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر جا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں شہرت آفت ہے، واللہ شہرت آفت ہے۔ اس کے ساتھ بہتر بھی عثمان صاحب کو کہتے ہیں کہ ایک تاجر آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ نیکسٹ پارٹ آپ کو ہماری اگلی ویڈیو میں دیکھنے کو انشاءاللہ ملے گا۔ تب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔